بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سیاست اور ریاست دونوں کا ماحول آج کل شدید ترین گرم ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کی اس شدید گرم ماحول میں ملاقات کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ ملاقات ملک کی سلامتی اور سرحدی کشیدگی کے علاوہ کل پارلیمنٹ میں بھارتی پائلٹ ابھینندن کے حوالے سے کی جانے والی گفتگو کے حوالے سے تھی، لیکن باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقات وزیر اعظم کی خواہش پر ہوئی ہے اور خان صاحب اپوزیشن کے حملوں اور اداروں کی طرف سے تحمل اور برداشت کے رویے پر زیادہ خوش نہیں ہیں۔ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے مختلف قیاس رائیاں کی جا رہی ہے کہ ملاقات کا اصل تعلق ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے بیانیے سے ہے۔ اپوزیشن کے جارحانہ حملوں اور بیانات سے حکومت پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ خان صاحب کا خیال یہ کہ اپوزیشن کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، لیکن وہ کارروائی کیا ہونی چاہیے، کیسے ہوگی اور کون کرے گا، اس کا فیصلہ خود خان صاحب نہیں کر پا رہے۔ تو ہو سکتا ہے خان صاحب نے اس ملاقات کے حوالے سے حالات کا اندازہ لگانے کی کوشش ہو۔ اس ملاقات کے پیچھے یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ اندازہ لگا سکے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پر رسپانس کیا ہے، یعنی جو اپوزیشن آج کل باتیں کر رہی ہیں اس پر اسٹیبلشمنٹ کا کیا ری ایکشن ہے، کہیں وہ باتیں درست تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپوزیشن کو حکومت بنانے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہجہاں خان عباسی نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے اس دعوت دینے والوں کو نواز شریف سے رجوع کرنے کے لیے کہا تھا۔ تو اب ان حالات میں آرمی چیف سے وزیر اعظم کی ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں کل پارلیمنٹ کے اندر ایاز صادق اور خواجہ آصف کی جانب سے بھارتی پائلٹ ابھینندن کے بارے میں بیانات کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے اس بیان پر کہ بھارتی پائلٹ کو ڈر کر چھوڑا گیا، اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف جو فتح حاصل کی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات کے بعد اس حوالے سے ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے میڈیا کو بریفنگ دی اور انہوں نے اس سے منفی بیانیہ قرار دیا۔ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل طیاروں کی عدم دستیابی پر ڈال دیا۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ذمہ دارانہ فیصلے کو جو کہ جنیوا کنونشن کے تحت تھا، پوری دنیا نے سراہا کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایسی منفی بیانی کی براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں۔ ان حالات میں جب دشمن قوتیں پاکستان پر ہائیبرڈ وار مسلط کر چکی ہیں، ہم سب کو انتہائی ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔
پاکستان نے بھارت کے خلاف ایک بڑی زبردست کامیابی حاصل کی اور کل سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید پاکستان نے اس حوالے سے کوئی محتاط رویہ اختیار کیا یا بھارت کی طرف سے حملہ کرنے کے ارادے سے خوف زدہ ہو کر ابھینندن کو چھوڑا، جبکہ ابھینندن کو جنیوا کنونشن کے تحت یعنی جو اس کے قوانین ہیں اس کے تحت چھوڑا گیا تھا۔ تو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی آج اس بیان کے حوالے سے اپنی وضاحت کی کہ بھارتی میڈیا نے ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ دی اس پہ ہندوستان ٹیلی ویژن کا اور میڈیا کا جو رد عمل آیا وہ میری اسٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر کے اور اس کے الفاظ سے کھیل کے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ایک چیز تو کلیئرٹی سے کہہ دوں کہ ابھینندن پاکستان کو مٹھائی بانٹنے نہیں آیا تھا، ابھینندن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا اور پاکستان کی فتح ہوئی تھی جب اس کے جہاز کو پاکستان نے یہاں گرا لیا تھا۔ جب پارلیمنٹری لیڈرز کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور 7 بجے کے بجائے وہ 8 سوا 8 بجے انہوں نے فارن منسٹر کو بھیج دیا، چونکہ ان کی کیا سوچ تھی، وہ کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے، کس ملک سے ڈکٹیشن لے رہے تھے، کیا وہ مودی سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ تھے، کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا، وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابھینندن کو ہم نے فوراً ریلیز کرنا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے فارن منسٹر کے تھرو یہ کہلوایا، اور جب یہ فارن منسٹر کے تھرو کہلوایا تو عمران خان صاحب کی ضرور ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینہ تھا، کیونکہ وہ اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے، اور کیا اس میں منطق تھی یہ صرف عمران خان صاحب جانتے ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی نہیں جانتا۔ ان کا یہ فیصلہ سراسر غلط تھا، چونکہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کا ہندوستان کا ہر طرح کا مقابلہ۔ تو اپوزیشن کے کسی بھی الزام کی پہلی بار باضابطہ طور پر فوج کی جانب سے تردید کی گئی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس میں کسی جماعت یا کسی مخصوص شخصیت کا نام نہیں لیا گیا، جو بڑی اہم بات ہے، جس سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ فوج سیاسی معاملات پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ میڈیا کے لوگ جن کے ذہنوں میں بہت سے سوالات کل بلا رہے تھے، ان میں سے ایک آدھ نے DDISPR سے سوال پوچھنے کی کوشش کی، اور سوال جو پوچھا گیا اس میں یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا عسکری قیادت اور فوج کے درمیان کوئی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں DISPR نے مختصر جواب دیا کہ فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور پوری طرح منظم ہے۔ دوسری عام خبر سی پیک کے حوالے سے ہے۔ پارلیمنٹ میں آج اسی پر سوال اٹھائے گئے تو پتہ چلا کہ سی پیک اتھارٹی کا آرڈیننس کئی ماہ پہلے ختم ہو چکا ہے۔ حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جس اتھارٹی کا چیئرمین موجود ہے اور جس کا حکومت باقاعدہ دفاع بھی کرتی ہے، اتھارٹی کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس کی پچھلے کئی ماہ سے کوئی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آج پارلیمنٹ میں اس کا بل پیش کر دیا گیا جس کے مطابق سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین سے کوئی سرکاری تحقیقاتی ادارہ تحقیق نہیں کر سکے گا۔ اب اتھارٹی کے چیئرمین کاغذوں میں تو جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ ہے، لیکن اتھارٹی کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو پھر اس دوران جتنے کام ہوئے اس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھے گا۔ پیپل پارٹی نے اس بل کی مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ اتھارٹی کے چیئرمین سکینڈل کی وجہ سے متنازع ہو چکے ہیں، اور چیئرمین کو FIA اور نیب سے استثناء دینا، یعنی اس قانون کے مطابق، اس بل کے مطابق FIA یا نیب یا کوئی بھی سرکاری ادارہ چیئرمین نیب سے کسی معاملے کی تفتیش اور تحقیق نہیں کرے گا۔ تو حکومت نے پارلیمنٹ میں سی پیک اتھارٹی کا بل ایوان میں پیش کیا تو اپوزیشن نے پاپا جانز کے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا۔ اس بل کی منظوری کے بعد چیئرمین سی پیک پر جتنے بھی الزامات لگیں گے اس کی کوئی سرکاری ادارہ تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ سی پیک پر آج کل چین بہت ناخوش ہے اور سی پیک پر کام کی رفتار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، بلکہ تحفظات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور کیا سرحیہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ کی وجہ سے سی پیک بہت سست رفتاری سے چل رہا ہے۔ تو سی پیک کا عین اس وقت خبروں میں آنا جب اپوزیشن سڑکوں پر ہے ہمیں ماضی کی یاد دلاتا ہے، جب اس وقت خاص صاحب سڑکوں پہ تھے اور حکومت سی پیک کا تحفظ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
آج بھی صورتحال بالکل ویسی ہے لیکن پارٹیاں بدل گئی ہیں. تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ آج خان صاحب سی پیک کے لیے سی پیک اتھارٹی کے بل اسمبلی سے منظور کرا رہے ہیں اور اپوزیشن سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کو قوم کا بہت درد تھا، پھر انہوں نے سارا درد قوم کو منتقل کر دیا اور یہ درد مہنگائی، بے روزگاری اور سیاسی انتقام کی صورت میں منتقل کیا جا رہا ہے. مہنگائی 9 سے 12%، گروتھ ریٹ -4% اور 2 کروڑ سے زائد لوگ خطے غربت سے نیچے اور فی کس آمدنی $1.3 سے بھی نیچے. بجلی اور گیس کے بلوں میں ہوشربا اضافہ. یعنی کسی اور کام میں ہم نمبر 1 ہوئے یا نہیں، مگر مہنگائی میں الحمدللہ پورے ایشیا میں ہم نمبر 1 ہیں. ہم سے زیادہ ایشیا کے کسی ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، اور ہمارے یہاں مہنگائی تو افغانستان سے بھی زیادہ ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مہنگائی اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ افغان مہاجرین واپس افغانستان چلے جائیں، جہاں پہ مہنگائی 3.5% ہے اور ہمارے ہاں وہ ڈبل ڈیجٹ کو چھو رہی ہے. زمینی حقائق کو دیکھیں تو بے روزگاری اور مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ کانوں سے دھوئے نکل رہے ہیں. تو خان صاحب کو اقتدار میں لانے کی قیمت کیا لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں ادا کر رہے ہیں؟ تو زبان خلق کو نکارا خدا کہتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے. اب یہ حکومتی لوگ خود چیخیں مار رہے ہیں اور حکومتی اراکین اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور بڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ غیر منتخب اراکین ہے جو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. ادویات کی قیمتوں میں 510% تک اضافہ ہوا ہے. آپ بے شک 2021 تک کیپ کر دیں، لیکن یہ جو 500% تک اضافہ ہو اس کا کون جواب دے گا؟ لوگ دوا خریدنے کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں. کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں وہ جو بھی وہ نان الیکٹڈ آ جاتے ہیں وہ اپنا کام کر کے عمران خان کے نام پہ وہ کر کے چونا لگا کر چلا جاتا ہے؟ یہ دوائیاں سستی کرنی ہوں گی سر، یہ غریب بندے کے لیے سوال ہے. خدا کی قسم غریب بندہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو ادویات کی قیمتوں میں 500 سے زائد فیصد اضافہ ہوا ہے. تو مسئلہ صرف ادویات کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے، اور نہ ہی مہنگائی کا تعلق صرف آٹے اور چینی کی قیمتوں سے ہوتا ہے. ادویات کی قیمتیں اپنی جگہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سے تعلیم اور رہن سہن جسے ہم لائف سٹائل کہتے ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی مہنگائی ہے. ہر چیز کے دام بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو چیز آج 2 کی ہے کل 3 کی ملتی ہے اور اگلے دن جائے تو وہ 4 کی ہوتی ہے. تو یہ کون سا میکینزم ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور روکنے والا کوئی ہے نہیں اور نہ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کھانے پینے کے اشیاء تو مسئلہ ہے ہی. لوگ گھروں کے کرائے، بجلی اور گیس کے بل ادا نہیں کر پا رہے. آٹا، چینی، گھی، دالیں یہ بنیادی اشیاء ضروریات ہیں جن سے کچن چلتا ہے. لیکن گھر کا نام صرف یعنی کچن صرف گھر کا نام نہیں ہوتا. گھر چلانے کے لیے اور بھی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے اور بھی لوازمات ہوتے ہیں، وہ بھی عام عوام کی دسترس سے باہر جا چکے ہیں. خان صاحب نے کل ہی فرمایا کہ صرف بٹن دبانے سے حالات تبدیلی ہوتے. تو یہ تو پوری قوم کو معلوم تھا کہ بٹن دبانے سے اچانک سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بٹن نظر تو آئے، حالات ٹھیک کرنے کی لوگوں کو کوشش تو دکھائی دی، وہ بھی نظر نہیں آتی. تو خان صاحب نے جو کل کہا وہ بھی سن لیں. چینج کے لیے پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. سارے جیب کترے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارے گئے، ملک تباہ ہو گیا. پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، ملک سے غداری کی، ان کا احتساب ہوگا. یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے پاکستان. جو حالات بنتے جا رہے ہیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. پاکستان کو ہم ایسا ملک بنائیں کہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو خان صاحب فرماتے ہیں کہ فیصلہ کن وقت آ گیا، یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے. تو ڈیفائننگ موومنٹ میں تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کون سے ڈیفائننگ موومنٹ ہے جس میں معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے، افراط زر بڑھتا جا رہا ہے، آمدن کے ذرائع کم ہوتے جا رہے ہیں. جو لوگ نوکریوں سے فارغ ہوتے ہیں اسے دوسری نوکری نہیں ملتی، بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت کے لارے لپے ختم ہونے کا نام نہیں رہے. تو کیا یہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے؟ کیا یہ نیا پاکستان ہے کہ 2-2.25 سال حکومت کے بعد بھی لوگوں کو یہ علم نہیں کہ ان کی مشکلات کب ختم ہوں گی اور کیسے ختم ہوں گی؟ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. مہنگائی کے حوالے سے اور خصوصاً آٹے کی قلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. پنجاب میں اپوزیشن کے رہنما اور پی ٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں محمود الرشید. واچ دس. یہ اس طرح کے سرویز چلتے رہتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو ہے نا ویوز آتی ہیں. اچھا. کبھی مہنگائی کی ویو اوپر آ گئی, لوگ پریشان ہو گئے, پھر سستی ہو گئی چیزیں. اور یہ جو آلو ٹماٹر پیاز ہیں یہ تو ہسٹری میں اٹھا کر دیکھ لیں, یہ تو 300 روپے کلو تک بھی ہوئے ہیں. نئی فصل آ جائے گی, یہ اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے. یہاں پر پہلے ہمارے جب ٹماٹر اور یہ پیاز وغیرہ انڈیا سے ٹریڈ ہماری کھلی ہوئی تھی تو یہاں شارٹیج ہوتی تھی, راتوں رات 200 ٹرک آ جاتا تھا انڈیا سے امرتسر بارڈر سے, تو اسی وقت گر جاتی تھی اس کی پرائس. اب وہ وہاں پر پابندی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں. پھر دوسرا اس میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. 860 روپے کا آٹے کا بیگ آج بھی اویلیبل ہے ہر جگہ 20 کلو کا. یہاں جو ہم نے سہولت بازار بنایا وہاں پر بھی موجود ہے. اور آٹے کے بارے میں منصور میں آپ کو بتاؤں, ملک صاحب بھی سن رہے ہیں, 70% جو ہماری آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اس میں سے کسی کے گھر یہ مسئلہ نہیں ہے آٹے کا. اچھا. وہ سال کی گندم اب ان کے گھر میں اس کو کہتے ہیں پڑولا. اچھا. وہ ایک پڑولا ہوتا ہے, ایک اس کے اندر وہ ساری گندم ڈالتے ہیں اور وہاں سے نکال کے وہ پورا سار استعمال کرتے ہیں. 70% پاکستانیوں کے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو دیہاتوں میں رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ہر گھر میں دانے پڑے ہوئے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. 30% لوگ جو شہروں میں ہیں اس میں سے 10% وہ جو لیبر کلاس ہے وہ جن دنوں یہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے 1 مہینے کے لیے سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کہ کنکاں دی واڈی رہ گئے, پھر باقی 20%. اچھا, ان 20% میں سے 5-7% ایسے ہیں کہ جن کو کوئی میٹر نہیں ہے کہ آٹا کتنے روپے کلو ہو گیا, مہنگا ہو گیا. یہ 10-15% لوگ ہیں. اور اس کے اوپر میڈیا نے اتنا طوفان اٹھایا ہوا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی شارٹیج کا وجود ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی ہے, اس کو ہم چیلنج بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایفرٹس بھی جاری. پڑولا کردی نہیں میں آپ پڑولا ہوئی. جن کی سوچ پڑولے سے آگے نہیں جا رہی وہ اس ملک میں تبدیلی کیا خاک لائیں گے. پڑولا اسے کہتے ہیں پنجابی میں جس میں آپ گندم ذخیرہ کرتے ہیں. تو جہاں عوام کو کٹے بچے اور گائے بھینسیں دینے کا خاص آپ نے اعلان کر دیا تھا, عوام کو یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ پڑولے خرید کر اپنا گندم اور آٹا جمع کر لیں. تو اس سے زیادہ مذاکرہ ہے اس بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آٹے کی قلت پر اس قسم کی وضاحتیں دی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ, اگر آٹے کی قلت نہیں اور لوگوں کے پڑولے بھرے ہوئے ہیں تو پھر جو باہر سے بھی گندم آ رہی ہے کیا وہ گائے بھینسوں کو چارہ ڈالنے کے لیے منگوائی جا رہی ہے. 70% لوگوں کو اگر آٹے کا مسئلہ نہیں ہے تو کیا ادویات کا مسئلہ بھی نہیں ہے؟ کیا ادویات بھی کھیتوں میں اگا کر پڑولے میں جمع کی جاتی ہیں؟ اور چینی اور گھی, وہ جو 70% آپ کہہ رہے دیہات میں آبادی رہتی ہے, وہ چینی اور گھی تو ملوں سے تیار ہوتی ہے تو ان کو پہنچتی ہے. تو بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. پاکستان کی شہری آبادی اس وقت 40-50% ہے اور کراچی اور لاہور کی آبادی کو ملا لے تو 4-5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اور حکمران جماعت کا موقف یہ ہے کہ آٹے کی قلت کا تعلق 70% پاکستان سے ہے ہی نہیں. اس طرح 70% پاکستان الیکشن میں اپنا ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرتا. صرف 25 سے 30% لوگ ہوتے ہیں جو کہ الیکشن میں اپنا ووٹ کا یا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ جو اقتدار میں ہے یا جو الیکشن جیت کے آتے ہیں انہیں حکمرانی کا حق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو 30% کی نمائندگی کرتے, 70% کی کرتے نہیں ہیں. تو جن کے نزدیک مہنگائی اور بحرانوں کا تعلق صرف شہری آبادی سے ہے اور جہاں پڑھا لکھا اور کاروباری طبقہ رہتا ہے اور باقی پاکستان سے اس کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو ان سے یہ کیسے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کے جائیں گے؟ وہ تو پھر ہیروں والے ٹیکے ہی لگائیں گے. اور فیلڈ منسٹر فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں کسی بڑے اہم موضوع کے اوپر. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اپوزیشن کی تحریک اور اپوزیشن کے حوالے سے حکومت کا موقف کیا ہے. جلسہ جلوس اپوزیشن کر رہی ہے آج کل, تو اس پر حکومت کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے نا. نواز شریف صاحب ہو گئے, یہ دیکھیں 2011 کا کلپ چلائیں پی ایم کا, یہ تو بھی آپ نے بھی کہ چلایا نا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے جب احتساب ہوگا. 2011 میں بھی آپ نے چلایا ہوا بھی ہے, نسیم زہرا بیوی کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا, انہوں نے کہا جب احتساب ہوگا نا یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اور یہ سارے اکٹھے ہو گئے. بنیادی طور کے اوپر دیکھیں مسئلہ یہ ہے اس وقت پاکستان کا جو اچھا لڑائی کیا ہے, چلیں یہ بتا دیں. میں دونوں سے پوچھتا ہوں, اس وقت بنیادی لڑائی وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم کی ہے,
آئین کی ہے, آئین کی عملداری کی ہے. پی ایم ایل این کا کیا تعلق ہے؟ مجھے آپ بتائیے. پی ایم ایل این کو کانسٹیٹیوشنلزم کی پیداوار ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ تو مارشل لاء کی پیداوار ہے. پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے آئین سے, قانون سے, کوئی پارلیمنٹری سپریمیسی سے. ان کا تعلق صرف ان 8 کیسز سے ہے جو ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں. آپ آج 8 کیسز میں ریلیف دے دیں, فوج بھی پوتر ہے, جوڈیشری بھی دل کے قریب آ جائے گی, عمران خان بھی زبردست ہو جائیں گے, پی ٹی آئی بھی زبردست ہو جائے گی. آپ 8 کیسز میں ریلیف دینے سے انکار کر دیں, یہ سارے بہت برے ہیں. ان کا تو جھگڑا صاحب کہتے ہیں کیسز کا, میاں صاحب وہ کہتے ہیں کیسز کا, عمران خان صاحب نے بھی کہا, فواد صاحب بھی کہہ رہے کہ رولہ تو آئین کی بالادستی کا نہیں ہے. یہ ایک سوال یہ ہے کہ نواز شریف کو سزا عدالت نے سنائی, اپیل عدالت میں زیر سماعت ہے, تو حکومت کے پاس کون سا ایسا اختیار ہے کہ وہ کیسز ختم کر دے گی؟ یا تو کیسز کا فیصلہ ہونے سے پہلے شور مچایا جا رہا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی کہ جی سزاؤں سے بچنے کے لیے یا مقدمات ختم کرانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے. مقدمات چل چکے, پیشیاں بھگت چکے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لی, تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو حکمران جماعت کا یہ موقف اس لحاظ سے بہت ہی کمزور ہے کہ اپوزیشن کے مقدمات ختم کر دیے جائیں تو خان صاحب ان کے لیے بہت اچھے ہو جائیں گے, ان کی تعریفیں ہونے لگے گی. یا تو یہ مان لیں کہ ادارے فیصلے نہیں دے رہے, جو کچھ کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے, اور حکومت ہی چاہے تو مقدمات بھی ختم کر دے, سزائیں بھی معاف کر دے, تو پھر عدلیہ کہاں جائے گی؟ تو میری رائے میں یہ دلیل اب عوام کو ہضم نہیں ہو رہی کہ اپوزیشن خود کو بچانے کے لیے یا مقدمات سے بچنے کے لیے باہر نکلی ہے. مسئلہ تو یہ کہ حکومت سیاسی مخالفین پر جو الزام لگا رہی ہے یا لگاتی رہی ہے وہ تو ثابت ہو نہیں سکے, اور احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کو خوب رگڑا لگایا گیا. اب 2 سال 2 مہینے بعد دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو محض انتقامی کارروائیاں ہیں, بغیر کسی ریفرنس کے یا مقدمے کے یا جرم ثابت ہوئے بغیر کسی کو مہینوں جیلوں میں ڈالے رکھنا, کیا یہ احتساب ہو سکتا ہے؟ اب سیاسی مسائل تو آپ ایک طرف رکھیں کہ حمزہ کیوں قید ہے, یا شہباز شریف کیوں بند ہے, یا خورشید شاہ کیوں قید ہے. میر شکیل الرحمان کا کیا جرم ہے؟ ایک صحافی, ایک اخبار کا مالک, ان کا جرم کیا ہے؟ انہیں محض ایک الزام کے تحت مہینوں سے جیل میں ڈال رکھا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان سے کچھ لوگ خوش نہیں ہیں. تو بغیر جرم ثابت کیے لوگوں کو قید میں رکھنا, جیل میں ٹھوس دینا, یہ فاشزم تو ہو سکتی ہے, اسے انصاف کون کہے گا؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا موضوعات ہیں. واچ رپورٹرز ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ اب اس وقت نہ نیچے آیا, if this government survives this period, کیونکہ جو انہوں نے بدترین بحران تھے وہ قابو پایا جا چکا ہے. اب اگر وہ لوگوں کو ساتھ ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پرائس ہائیک نیچے آتی ہے, گڈ گورننس دیتے ہیں, اور ریٹ آف دی اسٹیٹ اسٹیبلش ہوتی ہے, اور اگلے الیکشن میں ان کو ہرانا ناممکن ہوگا. اور اگر موجودہ آرمی لیڈرشپ کنٹینیو کرتی ہے جس میں کوئی وجہ نہیں کہ نہ کرے, تو پھر ہمیں سازشوں کا اور سازشوں کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے کا, اور ہمارے جو غیر ملکی آقاؤں کا جو گروہ ہے انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے, جو پیسے بھی دے رہے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو اب ڈائلاگ کی آپ بات سن رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے کو لے کے, اور مریم کا فوج دشمن, پاکستان دشمن, عدلیہ دشمن جو کردار ہے ان دونوں کا, اگر اس کے اوپر قائم رہی تو مسلم لیگ نون 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور یہ عوام کے ووٹ تو بڑی دور کی بات ہے, ان کو گلی گلی محلے محلے بہت عوامی رد عمل کا
शिकार होना पड़ेगा, इनका घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग यानी इमरान खान की मुखालफत कर ले, जिसकी मुखालफत करनी कर ले, लेकिन वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और अपने नजरिए के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, और इसी वजह से वो मुंह छुपाते फिरे हम जो मुज़ाकरत कर ले। भाई कादा कट्टी मच्छी बेचनी खरीदनी है, किस चीज के मुज़ाकरत कर ले। एक मिसाल है, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। तो खान साहब के हमायती ये समझते हैं कि अगर ताकतवर हल्के हमारे साथ रहे तो खान साहब लंबा अरसा चलेंगे, और इसके लिए जरूरी है कि ताकतवर हल्कों और अपोजिशन में फासले और गलत फहमियां बरकरार रखी जाए। रोज उन्हें यह बावर कराया जाए कि अपोजिशन का बयानिया हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्तदर हल्कों के खिलाफ है। तो इसीलिए ये माइंड सेट नहीं चाहता कि मुख्तदर हल्के पॉलिटिकल एलीट के साथ, सियासी क़यादत के साथ मिल बैठकर इस मुल्क से सियासत के और दीगर बहरानों का खात्मा करें। इस मुल्क में बहुत से बहरान हैं और पॉलिटिकल जो अनरेस्ट है वो सबसे ज्यादा है। ये उसी सूरत में हो सकता है जब आप बातचीत करें। ये डंडे के जोर पे या किसी को जेलों में डालने से या दीवार में लगाने से ये नहीं हो सकता। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत के बारे में, जिस हुकूमत के बारे में रोजाना आपको ये सुनने को मिले कि कब जा रही है कब जा रही है, तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है, उसका मुस्तकबिल क्या है। तो अक्सरियती राय ये है कि इन तेलों में तो तेल ही नहीं है। हुकूमत बेशक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे, ये उनका जमहूरी हक है, मगर कुछ डिलीवर करने की सलाहियत तो हो। ऐसा तो नजर आए कि हुकूमत कुछ कर सकती है इन फ्यूचर ही सही। तो हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह करे खान साहब कोई ऐसा काम कर दें जिससे हम सबके तजिए तबसरे गलत हो जाएं, अवाम को बहुत फायदा हो, मुल्क तरक्की की राह पर चल निकले, पैसों की रेल पिल हो, मुआशी परेशानी खत्म हो। लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, रोज आके लंबी लंबी बातें कर देना इससे नहीं होगा। हुक्मरान जमात अपने इक़्तिदार का निसफ मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है, हाफ पीरियड हैज गॉन। अब पीछे क्या रह गया? अगर आप गैर जानबदारी से इसका तजिया करें तो नजर ये आता है कि अवाम का तो भुरकस निकाल दिया गया है, और अवाम का रिएक्शन ऑलमोस्ट वही है जो हमने 2012 या 11 के आसपास या 2013 के शुरू में देखा था, जो पीपल पार्टी का आखिरी दौर हुकूमत था, जरदारी साहब थे, तो लोग रोज पूछते थे हुकूमत कब जा रही है, हुकूमत कब जा रही है। तो उसी किस्म का सिनेरियो आजकल हमें नजर आता है। और एक और अहम खबर यह कि पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान को अदालत ने बरी कर दिया, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत 12 अफराद पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इक़्तिसादी दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने उस केस का फैसला सुना दिया जो कि 2 रोज कबल महफूज किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को चूंकि इस्तिस्ना हासिल है इसलिए उनकी हद तक तो केस नहीं चलाया जाएगा, लेकिन मुकदमे में नामजद दीगर मुल्ज़मान पर 12 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान जिनमें वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, शाह शफकत महमूद, असद उमर और अलीम खां समेत दीगर लोग शामिल हैं, उन्हें आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। तो वज़ीर इमरान खान के वकील ने बरी की दरख्वास्त पर तहरीरी दलाइल जमा कराते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इमरान खान को झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में फंसाया गया। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, ना ही किसी गवाह ने उनके खिलाफ बयान दिया है, और ये एक सियासी मुकदमा है जिसमें सजा का कोई इम्कान नहीं, इसलिए खान साहब को बरी किया जाएगा। तो प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से कबल दरख्वास्त की मुखालफत की थी, जबकि वज़ीर आज़म बनने के बाद उसकी हमायत कर दी। कहा कि अगर इमरान खान को बरी कर दिया गया तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा। यानी हुकूमत की और सरकारी तौर पर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने खान साहब के खिलाफ पे कोई इतराज ही नहीं किया, और ये कहा गया चूंकि ये मुकदमा सियासी तौर पर बनाया गया जिससे कुछ नहीं निकलना, सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया होगा। आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद उमर, शफकत महमूद, अलीम खां, जहांगीर तरीन, ये सब पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में नामजद हैं, और तकरीबन 6 साल बाद अब यह मुकदमा बाकायदा तौर पर चलाया जाएगा। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने के दौरान मुश्तिल अफराद ने पीटीवी के हेडक्वार्टर पर धावा बोला था।
یہ جو موب تھا یا جو جلوس تھا اس کی قیادت عمران خان اور ڈاکٹر طارق کاظمی یہ کر رہے تھے. یعنی یہ دونوں لیڈران تھے جن کے پیچھے ان کی فالوئنگ تھی, اور کم و بیش 70 افراد کے خلاف تھانہ سیکریٹریٹ میں جو مقدمہ درج کرایا گیا تھا اس میں پی ٹی وی, پارلیمنٹ ہاؤس اور سرکاری املاک پر حملوں اور کار سرکار میں مداخلت کے الزامات لگائے گئے تھے. سرکاری وکیل اس سے پہلے ہی وزیر عمران کی بریت کی حمایت کر چکے تھے, تو عدالت نے یہ گزشتہ سماعت پر اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا. اس کیس میں سب سے اہم بات یہ کہ مولانا طاہر القادری جو عمران خان کے ساتھ نکلے تھے, لاہور سے اسلام آباد گئے تھے, وہ اس مقدمے میں اشتہاری ملزم ہے. اس سے قبل وزیر اعظم کو ایس ایس پی تشدد کیس میں بھی عدالت بری کر چکی ہے. تو خان صاحب ایک اور کیس سے بری ہو گئے ہیں. بری اس لیے ہوئے کہ پروسیکیوٹر کی جانب سے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی گئی. تو باقی کے جو لوگ ہیں وہ بھی حکومت کے اہم اراکین ہیں, ان پر مقدمہ چلے گا اور اس کی سماعت کچھ ہی یعنی نیکسٹ اس کی جب ہیئرنگ ہوگی تو اس پہ شروع ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.